دروازے پر دستک ہوئی۔ الینا نے دروازہ کھولا تو شاہین آنٹی تھی۔ اب الینا تو کیا، پورے محلے والے آنٹی شاہین کی لگائی بجھائی کی عادت سے واقف تھے، لیکن سخت گرمی تھی تو الینا نے مروتاً نہ صرف انہیں گھر میں آنے کی دعوت دی بلکہ جلدی سے شربت بھی بنا کر لے آئی۔ شاہین آنٹی نے شربت کے گھونٹ بھرتے ہوئے ادھر ادھر ناقدرانہ نگاہیں دوڑائیں۔ آج تو اتوار ہے، واجد میاں دکھائی نہیں دے رہے۔ شاید ہمیشہ کی طرح انہیں باورچی خانے میں برتنوں کی دھلائی پر لگا رکھا ہوگا۔ بیٹا سچ مانو تو بیوی ہی کام کرتی اچھی لگتی ہے، عورت ہی گھر کے کام کرتی ہے۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، اتنی عمر گزر گئی لیکن آج تک انکل سے مٹر تک نہیں چھلوائے۔ مگر معاف کرنا، آج کل کی لڑکیاں اتنے کامچور اور نکمی ہیں، کبھی بچوں کا بہانہ ہوتا ہے تو کبھی فیشن کے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ کوئی گھر گرہستی نہیں، لیکن اب کیا کہیں، اپنے گھر سے اپنی ماں سے یہی سیکھ کر تو آتی ہیں۔ اتنی دیر سے الینا جو شاہین آنٹی کی سنے جا رہی تھی، آخر ان کی والدہ کے نام پر اس کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ خالہ بس رہنے بھی دیجیے، میں پورا ہفتہ کام کرتی ہوں، نوکری پر بھی جاتی ہوں، شوہر کی خدمت کرتی ہوں اور اوپر تلے کے 3-4 بچوں کی پرورش بھی کرتی ہوں۔ میرے شوہر صرف اتوار کو اگر برتن دھو لیتے ہیں، وہ بھی انہیں کبھی مجبور نہیں کیا، بلکہ وہ یہ سب اپنی خوش دلی سے کرتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس سب کے بعد یہ بتانے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے شاہین آنٹی نے کن الفاظ میں الینا کی مزید عزت افزائی کی اور اسے زبان درازی کا طعنہ بھی دے ڈالا۔ یہ کہانی ہر گھر کی ہے جہاں کہیں شوہر نے بیوی کی محبت میں گھر کا کام کر دیا، یہی احساس کر لیا کہ سارا دن یہ بیچارے کچن کے کام ہی کرتے رہتے ہیں، دفتر کی ذمہ داری بھی پوری کر کے آئی ہے۔ وہیں شوہر صاحبان کو پورے خاندان کی طرف سے جورو کا غلام ہونے کے طعنے ملنے لگتے ہیں، جبکہ لوگ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت باتیں یاد کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کے کاموں میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ وہ تو تمام مردوں سے افضل تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ یہی درس دیا کہ سب سے اچھا شخص وہی ہے جو اہل و عیال بالخصوص بیوی کے ساتھ حسن و سلوک کرتا ہے۔ وہ بھی چاہتے تو گھر کے کاموں سے پہلو تہی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ میاں بیوی معاشرتی زندگی کے 2 اہم ستون ہیں۔ خلیفہ چہارم حضرت علی وجیہ بھی پینے کا پانی باہر کنویں سے بھر کر لاتے، کبھی صحن کے گرد صاف کرتے اور کبھی چیزوں کی ترتیب سے رکھتے۔ آج کل کی مہنگائی کے دور میں جب ایک بیوی شوہر کو معاشی سہارا دینے کے لیے نوکری کر سکتی ہے، اس کی معاشی ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹا سکتی ہے، تو مرد اپنی بیوی کا ہمدرد اور غمگسار کیوں نہیں ہو سکتا؟ باقی شاہین آنٹی جیسی خواتین بہت ہیں اس معاشرے میں کہ اگر ان کی بہویں ان کے بیٹے سے برتن یا کپڑے دھلوانے میں مدد لیں تو وہ اپنے بیٹوں کو بیوی کے غلام ہونے کے طعنے ضرور دیتی ہیں۔ ہاں، البتہ اگر ان کے داماد ان کی بیٹیوں کو سر آنکھوں پر بٹھائے تو ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ میری بیٹی ہے ہی فرما بردار، ہیرا ہے، اس لیے شوہر بھی اس پر جان چھڑکتا ہے۔ یا یہ کہ بیچاری میری بیٹی سارا دن کچن میں کام کرے، ساس نندوں کی فرمائشیں بھی پوری کرے، تو کیا اس بیچاری کو اتنا بھی حق نہیں کہ اس کا شوہر اس کا تھوڑا سا ہاتھ بٹا دے؟ ایسی خواتین کا دوہرا رویہ اور معیار کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہوگا۔ آخر میں آج یہ بھی کہنا ہے کہ معذرت خواتین، اگر آپ شوہر اور آپ کے مزاج آشنا ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کی وجہ سے آپ کے ساتھ گھریلو کاموں میں آپ کے ہاتھ بٹاتے ہیں، تو ان کی قدر کیجیے، ان کی خدمات کو ہرگز کمتر نہ سمجھیے، کیونکہ ایسے شوہر بہت نایاب ہوتے ہیں۔